الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہوں کو پیدا کیا، ایک گروہ مسلمان ہے اور دوسرا گروہ کافر اور ہندو ہے۔ ان دونوں کے نظریات بھی جدا جدا ہیں۔ کافر اور ہندو یہ بتوں کے پجاری ہیں اور بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں۔ اور مسلمان ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو اپنا مالک، اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا معبود اور اسی کو اپنا رازق مانتے ہیں۔ اب یہ دو گروہ ہیں اور دونوں گروہوں کے الگ الگ نظریے ہیں۔ اگر ان دونوں گروہوں کو ایک مقام پر ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا جائے تو ان دونوں کا ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہنا ممکن نہیں، دونوں جدا جدا رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بھی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ حالانکہ ابو جہل حضور علیہ السلام کا سگا چاچا تھا، وطن بھی ایک تھا، مٹی بھی ایک تھی، جگہ بھی ایک تھی، اور ایک جگہ پر رہ کر اکٹھے نہیں رہ سکے، اس لیے کہ ابو جہل کا نظریہ اور تھا اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور تھا۔ پھر دو قومی نظریے کی بنیاد پر مدینہ طیبہ معرض وجود میں آیا۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت و جماعت کے مشائخ اور علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا اور پاکستان بھی دو قومی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والا دوسرا ملک پاکستان کہلایا۔ ہندوستان کے ہندوؤں کا اور کانگریسیوں کا یہ ماننا اور یہ کہنا تھا کہ ہم ایک وطن میں رہتے ہیں، ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں، وطن کو تقسیم نہ کیا جائے، وطن کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ثابت کیا، یہ پروف کیا کہ ہمارے نظریے جدا جدا ہیں، تو جب نظریے جدا ہوں، وطن ایک بھی ہو تو اکٹھا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ بمبئی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجمع عام سے خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب ایک ہندو صحافی کھڑا ہوتا ہے اور بڑے جوش میں آ کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو للکار کر کہتا ہے، کیا محمد علی جناح تم وطن کو تقسیم کر رہے ہو، تم وطن کو توڑنا چاہتے ہو، ہماری مٹی ایک ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ایک ہے، وطن ایک ہے، تم تقسیم کیوں چاہتے ہو؟ بڑے غصے میں آ کر آگ بگولا ہو کر اس نے یہ بات کہی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بصیرتوں کے مالک تھے، اللہ پاک نے آپ کو بڑا کمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دوران خطاب اس مجمع میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے گلاس لیا اور اس سے ایک گھونٹ پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد آپ اس ہندو صحافی سے مخاطب ہوئے اور اسے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، لے تو بڑے غصے سے بات کر رہا تھا، یہ پانی پی لو تاکہ تیرے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ صحافی کہنے لگا کہ تم مسلمان ہو، میں ہندو ہوں، اور تم نے اس گلاس کو منہ لگا کے پانی پیا ہے، پانی جھوٹا کیا ہے، ایک ہندو ایک مسلمان کا جھوٹا پانی کیسے پی سکتا ہے؟ جب اس نے یہ جملہ کہا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجمع میں نظر دوڑائی۔ ایک ترکی مسلمان بیٹھا تھا جس کے سر پہ ترکی ٹوپی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اشارہ کیا، بلایا۔
جب وہ سامنے آیا تو آپ نے اس ترکی مسلمان سے کہا لو پانی پیو۔ اس ترکی مسلمان نے گلاس لیا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جھوٹا پانی وہ 2 گھونٹوں کے اندر پی گیا۔ جب اس نے پانی پی لیا پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ہندو صحافی کو مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر اسے فرمانے لگے دیکھ تو ایک ہندو ہے اور یہ ترکی ایک مسلمان ہے جس کا وطن بھی یہ نہیں اور مٹی بھی یہ نہیں ہے، یہ دوسرے وطن سے آیا ہے اور اس نے آ کر میرا جھوٹا پانی پی لیا ہے۔ اب مجھے بتا اگر ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہنا چاہیں تو کیا میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس مسلمان کے ساتھ گزرے گی؟ تو میرا جھوٹا پانی پینا گوارا نہیں کرتا، ایک چھت کے نیچے ایک ملک میں ایک مٹی پر رہنا گوارا کیسے کرے گا؟ کہا ہماری زندگی اگر کٹھے گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی مسلمانوں کے ساتھ گزرے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک الگ وطن تعمیر کیا جائے جس وطن کا نام پاکستان ہو۔ اس وطن کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر سکیں اور اپنے ہر کام اور قول اور فعل کے اندر مسلمان آزاد ہوں۔ اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور مقدمہ جیت کر دکھایا۔ رب کائنات نے مدد فرمائی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے پھر 14 اگست 1947 کو یہ وطن عزیز معرض وجود میں آیا۔ اللہ پاک اس وطن کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تابند آباد۔